سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے، آئیے ہم بھی مل کے پڑھ کر لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کریں، گویا نور کی سیڑھیاں ہیں، رحمت کا راستہ ہے، پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا، اور سبحان اللہ پھر رمضان۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے، فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر، تیار ہو جائیے، اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ، پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ دس از بیوٹیفل منتھ، تیار ہو جائیے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کمال کی نہر ہے، اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، رجب میں جہاں بہت ساری مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر فرسٹ ویک آف رجب ایک بڑی عظیم ہستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی سمجھے رونقوں کو ترک کیا اور راہ حق کے مسافر بنے، اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا۔ یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا، یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے، اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور سبحان اللہ یہ کون ہیں؟ یہ خواجہ خواجگان، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جا ملتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی۔ 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے، سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا،
تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا، اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا، سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے، وہ غور کیجئے وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ زندگی میں یہ فارمولہ یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے، بچے بیٹھے، زندگی میں با ادب رہیے گا، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جو روڈ انداز ہوتا ہے۔ آج کل کا نوجوان بوڑھوں کے سامنے بھی چیخ چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ادب سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بے شک ہم کسی کو جانے نہ جانے، بے شک وہ غریب ہے یا ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمر میں ہم سے بڑا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، سفید بالوں کا احترام کریں، ہمارے والد کی جگہ ہے۔ اور ادب ہی لوگوں کو مقام دلاتا ہے، بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ جو زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اور اسی طرح بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ بچوں پر شفقت کریں۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی کتنی ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دی نا، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں تو بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو نبی پاک نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، نرم، پولائٹ، ہمبل، سافٹ، اور یہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں۔ بچوں کو بھی بزرگ وہی اچھے لگتے ہیں جو بیٹا کہہ کر پیار سے بات کرتے ہیں، ہر وقت جھاڑنے والے بزرگ بھی اچھے نہیں لگتے، اور بزرگوں کو بھی یقیناً وہ نوجوان اچھے نہیں لگتے جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا، اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے بارے میں اب جب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اب آئیے اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کا جز کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پہلے کنڈیشن بیان ہوئی اور پھر آگے انعام بیان ہوا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال۔ یہ 2 اہم باتیں ہیں قرآن کریم میں۔ جہاں جہاں فضیلت کا ذکر ہے نا، آپ پڑھیں گے 2 باتوں کا بار بار ذکر ہوگا، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ۔ ان کو جہنم کے چھٹکارے کی خوشخبری بھی سنائی گئی، اور اس کو بھی کس کو سنائی گئی؟ جو ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں، یعنی پہلے تو اعلان کر دیا نا ساری خسارے میں، مگر اب اس کے اندر سے کیٹیگری کو الگ کیا گیا۔ وہ کیٹیگری کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی سارے خسارے میں، مگر یہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ الحمدللہ جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ہم اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ لیکن ایک اگلی کنڈیشن کیا ہم پوری کر رہے ہیں؟ ایمان والے تو ہو گئے ہیں، کیا اچھے کام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو کنڈیشن پوری نہیں ہوگی، جب بات پوری نہیں ہوگی تو انعام بھی نہیں ملنا۔ تو ایمان تو مل گیا نا، اب اچھے کام کریں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی، انعام کیا ہے ان کے لیے؟
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ہائے ہائے، ایک بات اور یاد رکھیے، کچھ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں لوگ مجھ سے محبت کریں، نہیں کرتے، لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وائرل ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی صحافی کو پکڑتا ہے میرا انٹرویو چھاپو، کوئی کہتا ہے میری اخبار میں خبر لگاؤ، کوئی خود اپنی چیزیں وائرل کر رہا ہوتا ہے، نئی محبت پیدا ہوتی۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں مگر اللہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، محبت کی نہیں جاتی، کروائی نہیں جاتی، محبت خود ہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو، کس کو؟ جو نیک عمل کرے اور سبحان اللہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرے، پھر اللہ ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اور کیسے پیدا کرتا ہے؟ اب ذرا غور کرتے جائیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار مولا علی شیر خدا نے اس حدیث کی، اب ذرا غور کیجئے، مولا علی سوال کرنے والے، اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام سے، اور اسی آیت کی تفصیل مانگ رہے ہیں کہ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ شیر خدا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کا فرمان ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اے علی، جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ پاک راضی ہو گیا نا۔ اصل پرابلم یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا چینج کر لیں، ہم رب کو راضی کر لیں، قرآن میں تو رب خود فرما رہا ہے نا کہ میں باقی کو میں راضی کر دوں گا، باقی کے دلوں میں محبت میں ڈال دوں گا۔ ہم چارے لوگ مجھ سے پیار کریں، اور اس پیار کروانے کے چکر میں، عزت بنانے کے چکر میں، نام بنانے کے چکر میں، فیم حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ رب راضی ہوا، نہ بندے راضی ہوئے۔ حالانکہ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ رب محبت کا انتظام فرما دے گا، اور کیسا انتظام کیا اب آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک بار بادشاہ، بہت بڑا نام ہے بادشاہ اکبر جو ہے، اور ایک بزرگ تھے شیخ سلیم چشتی، وہ بظاہر تو بڑے غریب تھے، وہ دونوں دربار خواجہ غریب نواز پر حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب کے مزار پر بڑے بڑے بادشاہ اس وقت بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ بھی تھا اور شیخ سلیم صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو بادشاہ نے شیخ سلیم صاحب سے پوچھا کہ اے سلیم، یہ تو بتاؤ خواجہ غریب نواز کا رتبہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ سلیم کہتے ہیں کہ خواجہ حضور کی شان یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ اکبر اور ایک فقیر سلیم، وہ دونوں کتنی دیر سے دربار پر حاضر ہیں مگر ابھی تک باریابی کا شرف نہیں ملا ہے۔ یعنی دربار وہ ہے جہاں بادشاہ لائن لگا کے کھڑا ہے اور ابھی موقع نہیں مل رہا، حاضری کا اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا مرتبہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، غوث پاک کے بارے میں لکھا نا حضرت نے، آپ کا سر اقدس کی شان تو کون جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جناب کر و فر والے اولیاء کرام کے دربار میں جاتے ہیں تو پھر ان کو ذرا پتہ چلتا ہے کہ اصل رتبہ کس کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے بارے میں ایک شخص نے کتاب لکھی، انگریز تھا، اس نے بڑی تحقیق کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان کو دیکھا، کروڑوں لوگوں کا وطن ہے، مگر اس پر حکومت آج بھی ایک بازار میں رہنے والے خواجہ غریب نواز کی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہند کا راجہ خواجہ ہی ہے۔ بڑے بڑے راجہ آئے مگر جاتے کہاں ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے۔ یہ کیسے ہوا؟ اچھا میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، میں ڈیفینس میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، کراچی میں رہنے والے، نارملی ہماری محبتیں پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہم سب کو اپنے بچوں سے پیار ہے، بالکل ہوتا ہے، ہمارا خون ہے نا، ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمیں اپنے دوستوں سے پیار ہوتا ہے، رشتہ داروں سے پیار، بیکاز وی ہیو کنیکشن ود دیم، اس لیے پیار ہوتا ہے۔ مگر یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے خواجہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم خواجہ کے خاندان کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، ہم نے ان کی صحبت بھی نہیں اٹھائی ہے، مگر ہزاروں میل دور بیٹھ کر کیوں دل میں ان کی محبت ہے؟ ہم غوث پاک سے ملے نہیں ہیں، مگر کون ہے مسلمان جس کے دل میں غوث پاک سے محبت نہیں ہے؟ ہم حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں ملے، حضرت عمر فاروق سے نہیں ملے، مولا علی سے نہیں ملے، حضرت عثمان غنی سے نہیں ملے، اہل بیت والوں سے نہیں ملے، کربلا والوں سے نہیں ملے۔ اب لسٹ دیکھیں کتنا پیار ہے ہمیں، بعض ہستیوں سے تو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہے،
ہم امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کربلا والوں پر سب کچھ نچھاور کر دیں گے. کیوں؟ ایسے نہیں آتی محبت، یہ اللہ نے ڈالی ہے. اور یاد رکھیے گا، پہلے اللہ اپنے نیک بندوں کو آسمانوں پر مشہور فرماتا ہے. ہاں، اب ایک اور حدیث سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے مسلم شریف، ٹھیک ہے، اس کی حدیث ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے. اب سنیے گا ذرا، حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اسٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے محبت؟ پہلے اللہ محبت فرماتا ہے، پھر حکم کسے دیتا ہے؟ اے جبرائیل میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. پھر ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان والو بے شک اللہ فلاں سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو. یعنی آسمانوں پر شہرت ہو جاتی ہے، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ، اب گویا سارے آسمانوں میں اللہ کے اس نیک بندے، اس ولی اللہ کی محبت عام ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں نبی پاک فرما رہے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آج اللہ والوں کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے نا، یہ محبت پہلے آسمانوں میں ہے، پہلے فرشتوں میں وہ مشہور ہوتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دل ان کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں. مجھے بتائیں نا، آج ہزاروں سال ہو گئے اولیاء کرام کو اپنے مزارات میں آرام فرما ہے، ہم کہیں اور نہیں جاتے، ہم ڈیفنس میں بیٹھے ہیں. کبھی جائیں حضرت ہمارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلی صدی کے بزرگ ہیں، 1300 سال پرانے بزرگ ہیں، مگر بتائیے کون سا دن ہے جہاں ان کی بازار پر جھمگٹا نہیں لگا ہوتا. دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ارے لوگ پنجاب سے آتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، بیرون ملک سے ہمارے مہمان آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں عبداللہ شاہ غازی جانا ہے. بھئی تمہیں کس نے بتایا عبداللہ شاہ غازی یہاں ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے اللہ کے ایک ایسے ولی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہر جانے والے کی کوئی تمنا یا کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، بس اللہ ان کے دلوں کو پھیرتا ہے. کراچی میں رہنے والوں کو داتا صاحب جانے کی بڑی تمنا، بابا فرید جانے کی بڑی تمنا. ہم یہاں رہتے ہیں، ہند جا نہیں سکتے، اجمیر شریف جانے کی تمنا. میں گیا ہوں اجمیر شریف، ہزاروں لوگ روزانہ حاضری دیتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی وہاں آ رہے ہوتے ہیں. ارے کبھی بغداد شریف جائیں، وہاں دیکھیں کیا حال ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا کمال کی بات دیکھیں، کئی سالوں سے، بہت سارے سالوں سے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، کتنی کوشش کی جاتی ہے مزار سے روکنے کی، مزار کے خلاف غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جناب وہاں جانا شرک ہے، وہاں جانا بدعت ہے، وہاں جانا جناب یہ ہے. روکنے والے روک رہے ہیں، مگر اللہ نے ایسا پیار ڈالا ہے کہ لوگ ہمیشہ وہاں جا رہے ہیں. اچھا یہ ہاں میں ایک بات کو ضرور کلیئر کر دوں، ہمیں بھی پتا ہے کہ مزار شریف پر کچھ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو غیر شرعی کام کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو ناک کاٹتے ہیں یا مکھی اڑاتے ہیں؟ آپ مکھی اڑائیں گے نا، تو آپ غلط کام کرنے والوں کو غلط کہیں، ان کو ہٹائیں وہاں سے. آپ کئی شادیاں جو حرام کام ہوتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا بھائی شادی بند کر دو، شادی میں حرام کام ہوتے ہیں، نہیں وہ تو بڑی میٹھی سنت ہے. بندہ یہ کہے گا غلط کام نہ کریں شادی میں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی والے صرف بات نہیں کرتے، ہم نے الحمدللہ اس کا ایک پورا پروسیس بنایا. ہم نے ایک پوری مجلس بنائی مزارات اولیاء کی کہ مزارات پر جا کر جن لوگوں کو شرعی طریقے سے بزرگوں کے دربار میں حاضری کا طریقہ نہیں آتا، انہیں مزار پر جا کر سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. مگر جو جائز طریقہ ہے اللہ والوں کی برکتیں نہیں ملیں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ان کے مزار پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی. بڑی آسان سی بات کر لیتا ہوں، مجھے بتائیے حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے دل میں ایک تمنا تھی اولاد کی. قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں، قرآن پڑھیں تو آپ کو تفصیل ملے گی نا. سورہ مریم پڑھیں تو کیا ہوا، ان کو جب اولاد کی تمنا تھی تو انہوں نے کہاں جا کر دعا کی؟ محراب مریم میں جا کر. حضرت مریم جس محراب میں عبادت کرتی تھی، حضرت زکریا نے جا کر وہاں دعا کی. اللہ نے اس مبارک مقام کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دیا. خوبصورت واقعہ پتہ ہے کیا سکھا رہا ہے؟ وہ کہیں سے بھی لوگ کہتے ہیں نا مزار پر جانے کی ضرورت، اللہ سے ہی مانگنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے مانگ لو، گھر میں بیٹھ کے مانگ لو. حضرت زکریا کو نہیں پتا تھا، کیوں گئے تھے محراب مریم میں؟ جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، وہ دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ تو واقعہ قرآن میں ہے نا. مجھے بتاؤ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ مبارک ہو جائے جہاں اللہ والے خود موجود ہوں.
وہ جگہ کتنی مبارک ہوگی. تو بہرحال میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک کس طرح لوگوں میں اپنے نیک بندوں کو مشہور کرتا ہے کہ پہلے آسمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، پہلے وہ فرشتوں میں مشہور ہوتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. آج بھی دیکھیں جو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، پیران عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ نے کیسی لوگوں کے دلوں میں ان سے محبت ڈالی ہے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لوگ دیکھنے کو، دیدار کو ترستے ہیں، ملنے کو ترستے ہیں، سفر کر کے ان سے ملنے آتے ہیں. یہ کمال ہے. تو ہمیں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے. میرا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کسی طرح میرا نام ہو جائے، جو چاہتے ہیں جناب لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں. یہ ایسے نہیں ہوگی. یہ اللہ دلوں کا قبضہ اللہ کی دست قدرت میں ہے. رب چاہے گا. دیکھیں اب ایک اور بات بھی یہاں پرابلم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے تو کروڑوں چاہنے والے ہیں، کئی ہیں ایسے ناچ گانے والے، غلط کام کرنے والے، واقعی ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں. دو باتیں یاد رکھیے گا، عزت الگ ہوتی ہے، شہرت الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شہرت تو شیطان کی بھی بہت زیادہ. دنیا میں شاید سب سے زیادہ مشہور شیطان ہی ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں اسے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر بدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا. حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے. تو جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی گناہ گار اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بڑے مشہور شخصیت تھے. وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو، اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا. اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا. تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا.
اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی؟ جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اب مجاہدات کرنے لگا، اب عبادتیں کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ پھر پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا۔ دنیا کا کیا دستور ہے، یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے، ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے، اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے، اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے، سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں۔ بڑا مینیجر بن جاتا ہے، لوگ گاڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، ایک دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ، پھر وہ کیا کہے گا؟ بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو۔ فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا، اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے۔ سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئی، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائے، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں؟ یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، آزادی سلامت ہے، تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا۔ ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا
تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن کہ وہ دن آئے گا, ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے, اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو, توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء. آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو. یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے. اچھا, ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صرف معاف نہیں فرمائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں, کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کی تو کیا شان ہے. آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی, پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے, پھر وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا, اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی, اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں, میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں. ارے کب اللہ کو راضی کریں گے, کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی, کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی, کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے. اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا. بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا, سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے. جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا. ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے, ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو, کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے, مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا, میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا. یہ مال, یہ دولت, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ شہرت, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا, اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے, پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے, بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں, میرے بندے معافی مانگ لیں, میرے بندے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا, یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں. سنو وہ کیسا کریم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا, مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے, پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے, پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے.
میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے، آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے۔ درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہے، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک پہ ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں، تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔
بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یمن. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں. دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا.
اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو، والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے یہ، تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا يموت، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے جیسی کرے گا. پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے! وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح، اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے. سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، ابھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکالا. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا
تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو, ہم کیا کرتے ہیں, وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو, تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو, تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے, اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے, خود بھی سچے عاشق رسول بنیں, اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے, یہ آج کل کا شعر نہیں ہے, اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں, کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی, اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں, کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو, اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں, اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں, کیسے عشق رسول بڑھے گا, کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو, الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے, وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں, مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی, نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر, آپ حکم تو کریں, آپ کا فرمان سر آنکھوں پر, یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں, تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا, نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا, اطاعت رسول کرنی ہوگی, تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو, نہ سچ قبول ہو, نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو, معاذ اللہ, نہ سنتیں قبول ہو, نہ نماز قبول ہو. جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں, کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ عصر فرض نہیں ہے کیا؟ مغرب فرض نہیں ہے کیا؟ عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.